بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التقسیم السادس للفعل، فعل کی چھٹی تقسیم۔ الفعل علی قسمین، فعل دو قسم پر ہے، لازم و متعدن، ایک فعل لازم ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ لازم کون سا ہوتا ہے؟ فاللازم هو الذي يتم بالفاعل ولا يظهر اثره على شيء آخر بعده۔ لازم فعل وہ ہوتا ہے کہ جو فاعل پر تھام ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس فعل کا اثر جو ہے وہ اس فاعل کے بعد کسی اور چیز پر ظاہر نہ ہو، بس فاعل پر ہی ختم ہو گیا تو اس کو لازم کہتے ہیں۔ جیسے کرما زیدن، کرما زیدن یا جلس زیدن، ٹھیک ہے۔ کرما زیدن یعنی زید کا اکرام ہوا، اور جلس زیدن زید بیٹھ گیا، تو اتنا ہی بس کافی ہے، زید کا اکرام ہوا اور جلس زیدن زید بیٹھ گیا، اب اس کے لیے مفعول به کی ضرورت نہیں ہے۔ والمتعدی هو الذي يظهر اثره على شيء آخر، فعل متعدی وہ فعل ہے کہ جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے ایک اور چیز پر بھی۔ اور چیز سے کیا مراد ہے؟ مفعول به، المفعول به مفعول به مراد ہے، یعنی اس کا اثر مفعول به پر بھی ظاہر ہوتا ہے بعد الفاعل، فاعل کے بعد۔ جیسے ضرب زید بکران، زید نے بکر کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو ضرب زید، زید نے مارا، اب اس کے لیے مفعول به بھی ضروری ہے۔ اس کا اس فعل کا، فعل ضرب کا اثر جو ہے وہ ایک تیسری چیز پر کہ جو فاعل کے علاوہ اور چیز ہے اس کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس پر ظاہر ہو جائے اس کا اثر، تو اس کے لیے مفعول به کو لایا جاتا ہے کہ ضرب زید بکران، زید نے بکر کو مارا۔ وَلِأَجْلِ هَذَا لَا يَأْتِي اسم المفعول من اللازم، اس وجہ سے اسم مفعول جو ہے وہ لازم سے نہیں آتا۔ وَكَمَا أَنَّ الْفِعْلَ الْمَجْهُولَ يَكُونُ مَنْصُوبًا إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ فَإِنَّهُ أَيْضًا لَا يَأْتِي مِنَ اللازم۔ فعل مجہول جو ہوتا ہے چونکہ اس کی نسبت مفعول به کی طرف ہوتی ہے، فاعل ہوتا نہیں ہے، نائب فاعل ہوتا ہے، تو وہ بھی اس وجہ سے لازم سے، فعل لازم سے نہیں آتا۔ فعل مجہول لازم فعل سے نہیں آتا، متعدی فعل سے آ سکتا ہے۔ ولیکن اذا اردت ان تجعل اللازم متعدیا، لیکن اگر آپ نے ارادہ کیا، آپ نے یہ چاہا کہ لازم کو، فعل لازم کو متعدی بنا دے، فالحق حرفا من حروف الجر فی آخرہ، تو آپ ایسا کر لو کہ حروف جر میں سے کوئی حرف اس کے آخر میں لگا لو۔ فیات المجہول والمفعول کلاہما، تو اس کی وجہ سے پھر مفعول اور مجہول دونوں آ سکتے ہیں، مجہول بھی آ سکتا ہے اور مفعول به بھی آ سکتا ہے معروف کے لیے۔ جیسے کرم به، کرم بہما، کرم بہم، اور مکروم به، مکروم بہما، مکروم بہم، ٹھیک ہے۔ اب کرم به یہ فعل چونکہ لازم تھا تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے آپ نے متعدی کرنے کے لیے آخر میں حرف جر لگا لیا، اور اس سے پھر آپ نے جو ہے اس کو مجہول پڑھ لیا، کرم به اور کرم بہما، کرم بہم، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مکرومن مفعول به کے وزن پر، مفعول کے وزن پر اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مکروم به، مکروم بہما، مکروم بہم۔ السادس، چھٹا باب جو ہے وہ فاعل یفعل ہے، یعنی بکسر العین فیہما، فاعل یفعل، فاعل یفعل بکسر العین فیہما، دونوں میں عین کلمہ مکسور ہے۔ مثل الحسبان، حسبان، اس کا معنی ہے الظن، گمان، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھا ہے حاشیہ نمبر 1 میں، فی النسخ الفارسیہ معہ مصدر آخر ایضا، فارسی کے جو نسخے ہیں اس میں ایک مصدر اور بھی اس کے ساتھ ہے، وہو الحسب، اور وہ حسب ہے۔ ولیکن قد ثبت بعد التتبع انہ لیس من هذا الباب، فرماتے ہیں کہ بہت تلاش کے بعد اور بہت زیادہ اس کو ڈھونڈنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس باب میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ باب نصارہ میں سے ہے۔ فقط بمعنی العد، الحسب بمعنی العد، العد بمعنی گننا، شمار کرنا۔ وَإِنْ اعْتَبَرْنَا أَنَّهُ بِفَتْحِ السِّينِ الْحَسَبُ فَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ مِنَ الْبَابِ، اگر ہم نے یہ اعتبار کیا کہ وہ سین کے فتحے کے ساتھ ہے، سین کے کسرے کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ بھی اس باب سے نہیں آتا، بلکہ باب کروما سے آتا ہے،
کہ اس کا معنی ہے الشرافہ، شرافت. فاضطررنا الى حذفه، تو ہم مجبور ہوئے کہ اس کو ہم حذف کر دیں. خوفا من ان تتعود السنة الطلاب النطق به، اس خوف سے کہ طلبہ کی زبانیں اس کو ساتھ ساتھ یعنی یاد کرنے میں یا اس کو بولنے میں وہ عادی ہو جائیں ان کی زبانیں، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے اڑا دیا. تو اب یہ رہ گیا کہ حسبان رہ گیا، اس کا معنی ہے الظن. اس کا تصریف، اس کا گردان کیسے ہوگا؟ حسب یحسب حسبانا فهو حاسب، وحسب يحسب حسبانا فذاك محسوب. الأمر منه احسب والنهي عنه لا تحسب، والظرف منه محسب والآلة منه محسب ومحسبة ومحساب، وتثنيتهما محسبان ومحسبان، محسبان ومحسبان، والجمع منهما محاسب ومحاسيب، وأفعل التفضيل المذكر منه أحسب والمؤنث منه حسبا، وتثنيتهما أحسبان وحسبيان، والجمع منهما أحسبون وأحاسب وحسب وحسيبا وحسبيات عفوا. ٹھیک ہے، تو یہ گردان آپ نے یاد کر لینی ہے. فائدہ: لا يأتي الصحيح من هذا الباب غیر حسب يحسب، حسب يحسب کے بغیر اس باب سے کوئی فعل صحیح نہیں آتا. ويأتي المضارع منه أيضا بفتح العين أحيانا، اور فعل مضارع کبھی کبھار وہ بھی یعنی بفتح العین آتا ہے اس باب سے، جیسے حسب یحسب، یہاں تو تھا حسب یحسب، تو حسب یحسب بھی آتا ہے سمع یسمع سے. نعم قد تأتی منه عدة من افعال المثال، ہاں مثال کے اور لفیف کے اس کی کئی گردانیں اس میں سے، کئی اوزان، کئی افعال اس میں سے آ سکتے ہیں، جیسے وثقہ اور ورثہ. ٹھیک ہے، یہ مثال کے ہیں. مثال یعنی اس کا پہلا کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہے، واو. وثقہ اور ورثہ یہ بھی یعنی حرف علت کی جو ہے اس کا مثال کا مثال ہے، اس کا ایک فعل ہے کہ یہ اس سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وثقہ یثق اور ورثہ یرث، اور لفیف سے بھی آ سکتا ہے. صحیح سے ہم نے کہا کہ صحیح سے حسب یحسب کے علاوہ کوئی اور فعل نہیں آتا، اور مثال سے اور لفیف سے، ٹھیک ہے، اس سے آ سکتے ہیں. جیسے لفیف کی مثال ولیہ اور وریہ. لفیف یعنی کہ جس میں 2 حرف علت ہو شروع میں اور آخر میں، لفیف مفروق، لفیف مقرون، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو لفیف میں سے اور مثال میں سے یہ آ سکتے ہیں، یا افعال اس کے بہت سارے صیغے آ سکتے ہیں، لیکن صحیح میں سے صرف حسب یحسب ہی آئے گا اس میں سے فعل، اور کوئی دوسرا صیغہ نہیں آتا اس فعل سے. فائدہ: لا توجد قاعدة مستقلة لأوزان المصادر من الثلاثي المجرد. ثلاثی مجرد کی جو مصادر ہیں اس کی اوزان کے لیے کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے. مثل ما يأتي لمصادر الغیر الثلاثی المجرد اوزان خاصة فيما بعد، جس طرح کہ غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کے لیے کچھ خاص اوزان وہ مقرر ہے جو آگے آنے والے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے، لیکن استادی الکریم الشیخ السید محمد رحمہ اللہ جمع اکثر اوزان مصادرہ مع الحرکات والامثلۃ فی نظم. لیکن میرے استاد کریم شیخ سید محمد رحمہ اللہ، یہ کاتب مولانا عنایت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو استاد تھے شیخ سید محمد رحمہ اللہ، اس نے اس کے جو اوزان ہیں مصادر کے، حرکات اور مثالوں سمیت اس کو ایک نظم میں جمع کیے ہیں. نکتب ذلک النظم ہونا افادۃ للطلبہ، اس نظم کو ہم یہاں پر طلبہ کے فائدے کے لیے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں حاشیہ نمبر 1 کو دیکھ لیں. یہاں لکھا ہے ولیکن هناک بعض الضوابط التقریبیہ. صحیح کہ اس کے لیے کوئی قاعدہ مستقلہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ ضوابط ہیں کہ جو تقریباً ہیں، یعنی تقریبی ضوابط ہے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لأوزان مصادر الفعل الثلاثی المجرد، فعل ثلاثی مجرد کے مصادر کی اوزان کے لیے، تقوم علی التغلیب او الترجیح، یا تو غالباً استعمال کیے جاتے ہیں یا ترجیحاً ان کو ترجیح دی جاتی ہے. وہ کچھ ضوابط، کچھ قوانین ایسے ہیں. وَإِلَيْكَ بِبَعْضٍ مِّنْهَا، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں. کون سے ہیں؟ نمبر 1، الفعل الدال على امتناع يغلب ان يأتي مصدره على وزن فعال مثل ابا يأبى اباء. ایک تو یہ ہے کہ وہ فعل کی جو دلالت کرتا ہو منع پر، امتناع پر، منع کرنے پر،
غالباً اس کا جو مصدر آتا ہے وہ فعال کا وزن پر آتا ہے، جیسے ابا یابا اباء، فعال کے وزن پر. وما دل على حركة واضطراب يغلب أن يأتي على وزن فعالانا مثل غلا وغلیانا. ٹھیک ہے، وہ فعل کی جو دلالت کرے حرکت اور اضطراب پر، اضطراب یعنی کشمکش پر، اور یعنی غیر سکون کی حالت پر، تو غالب طور پر اس کا جو مصدر آتا ہے نا وہ فعلان کے وزن پر آتا ہے، جیسے غلا غلیانن، غلیانن، تو فعلان کے وزن پر آیا. اچھا، نمبر 3، وما دل على مرض او داء، وہ فعل کی جو دلالت کرے مرض پر یا بیماری پر، یغلب ان یاتی علی وزن فعال، غالباً اس کا جو مصدر ہے وہ فعال کے وزن پر آتا ہے، جیسے سعال سعالا، سعال وہ کھانسا اور سعالا کھانسنے کو کہتے ہیں، مصدر ہے. وما دل على صوت یغلب ان یاتی علی فعیل، جو فعل دلالت کرے صوت پر، آواز پر، غالباً اس کا جو مصدر کا جو وزن ہے وہ فعیل کے وزن پر غالباً آتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہو، لیکن تغلیباً ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے فعیل مثلا او مثل او مثل سہل سہیلا. ٹھیک ہے، سہلا یہ گھوڑے کے ہنہنانے کو کہتے ہیں، اور سہیلاً یہ مصدر ہے. اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے نعب نعابا، ٹھیک ہے، اور نبح نباحا. وما دل علی سیر، اور جو فعل دلالت کرے سیر پر، چلنے پر، یغلب ان یاتی علی فاعل، غالب اس میں یہ ہے کہ وہ فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے رحل رحیلا، رحلا وہ اس نے کوچ کر لیا، رحیلا کوچ کرنا، تو مصدر کا وزن جو ہے وہ فاعل کے وزن پر غالباً آتا ہے. وما دل على حرفة او محنة یغلب ان یاتی علی فعال مثل حاک حیاکتا، وہ فعل کی جو دلالت کرے حرفت اور محنت پر، محنت اور حرفت سے مراد یہ ہے کہ پیشے پر دلالت کرے کہ کوئی پیشہ ہو کسی کا، تو غالب اس میں یہ ہے کہ فعالتن کے وزن پر اس کا مصدر آتا ہے، جیسے حاکا اس نے سیا، حیاکتن سینے کا کام. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مصدر ہے. وما دل علی لول یغلب ان یاتی علی وزن فعالتن. ٹھیک ہے، جو فعل دلالت کرے کسی رنگ پر، کسی کلر پر، اس میں غالب یہ ہے کہ اس کا جو مصدر ہے وہ مصدر فعالتن کے وزن پر آئے، جیسے زروقا زرقتن، زروقا زرقتن، زروقا منا یعنی ایک آسمانی کلر وہ ہو گیا اس کا، اور زرقتن آسمانی کلر ہونا مصدر ہے. ٹھیک ہے، مصدر کا وزن ہے. تو یہ تغلیباً اس کے لیے ہیں، باقی کوئی خاص قواعد یعنی ثلاثی مجرد کی جو اوزان ہیں افعال کے، وہ اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ تغلیباً کچھ ضوابط ہیں کہ جو عام طور پر تقریباً استعمال کیے جاتے ہیں، ترجیح اس کو دی جاتی ہے، یا پھر کبھی غالب طور پر یہی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات میں، غالب سے مراد یعنی کم و بیش زیادہ وقتوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ بیان ہوا 6-7 طریقوں سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہے نظم فی مصادر الثلاثی المجرد. یہ نظم ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو فارسی کا نظم ہے وہ بھی طلبہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ اچھا رہے گا. وہ اصل ہے، چونکہ ظاہر بات ہے، آپ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی عربی کا شعر ہو، کسی بھی زبان کا کوئی شعر ہو، اس کو دوسرے زبان میں منتقل کر لو تو وہ مزہ نہیں رہتا، اس طرح سے بن ہی نہیں سکتا جس طرح سے پہلے کسی زبان میں ہوتا ہے، وہ معنی نہیں ادا کر سکتا، اس میں وہ لذت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے بہتر تو یہی ہے کہ وہ جو فارسی کے جو اشعار ہیں ان کو یاد کیا جائے. لیکن یہ بھی، اس کو بھی دیکھ لیں، نظم فی مصادر الثلاثی المجرد، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو پھر پڑھ لیں گے.